أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا۔ تو سورۃ احزاب کا دوسرا رکوع یہاں سے شروع ہو رہا ہے، اس کی 9ویں آیت ہے۔ اے ایمان والو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ کی نعمت کو تم پر، اذ جاءتکم جنود، جب آئے تم پر لشکر، فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها، ہم نے ان لشکروں پر بھیجی ہوا، وجنودا، اور ایک ایسا لشکر، لم تروها، تم اس کو نہیں دیکھتے تھے، یعنی فرشتوں کی جماعت ہم نے بھیجی۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اب یہاں سے یہ 2 رکوع آگے، یہاں سے لے کر تقریباً 2 رکوع آگے جو ہے یہ غزوہ احزاب کو بیان کیا جا رہا ہے۔ غزوہ احزاب بعض علماء سیر جو ہیں، سیرت نگار جو ہیں، ان کا قول یہ ہے کہ یہ 4 ہجری میں ہو، زیادہ مشہور یہ ہے کہ یہ 5 ہجری میں ہو غزوہ احزاب، اور اس کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ ایسا غزوہ تھا کہ جس میں مشہور یہ ہے کہ پورا عرب مسلمانوں کے مقابلے کے لیے آ گیا، اور یہ جو یہودی قبیلے تھے اس میں سے بنو نذیر، اس نے مشرکین کا ساتھ دیا، اور بنو قریظہ جو تھا ہجرت مدینہ کے وقت ان کا مسلمانوں سے معاہدہ ہوا تھا کہ یعنی اگر کوئی بیرونی دشمن مدینہ پر حملہ آور ہوگا تو ہم مل کر اس کا مقابلہ کریں گے اور ایک دوسرے کے خلاف ہم جنگ نہیں کریں گے۔ لیکن اس غزوہ کے اندر بنو قریظہ نے بھی عہد شکنی کی۔ ایک قبیلہ بچتا تھا وہ مدینہ سے باہر، بنو غطفان، تو انہوں نے بنو غطفان کو بھی آمادہ کیا، وہ یعنی پہلے اس چیز پر راضی نہیں تھے، بنو غطفان کا جو سردار تھا وہ اس بات پر راضی نہیں، لیکن انہوں نے اس کو لالچ دیا کہ دیکھو پورا عرب کیا ہو رہا ہے، حملہ آور ہو رہا ہے، تو تم بھی ہمارا ساتھ دو، اگر ہم کامیاب ہو گئے تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ان کے ساتھی ختم ہو جائیں گے، اور دین اسلام جو ہے نا یہیں پر کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور ہماری سرداریاں اسی طرح کیا رہیں گی، باقی رہیں گی۔ تو مشرکین بھی وہ مکہ سے آئے، اور یہاں کے جو یہودی قبائل تھے انہوں نے ان کا ساتھ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس چیز کی اطلاع ملی کہ اس طرح یہ سارے لوگ مل کر حملہ آور ہونے والے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب صحابہ کی جماعت کو اکٹھا کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ اب کیا کیا جائے۔ تو اس سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ سے مشورہ کرنا، اس سے صحابہ کا مقام اور ان کی افضلیت معلوم ہوتی، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں اپنے جو صحابہ تھے ان کا کیا مقام تھا۔ تو اس وقت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا، انہوں نے کہا کہ ہمارے علاقوں میں یوں ہوتا ہے کہ جنگوں وغیرہ کے حالات میں نا خندق ہوتے ہیں اپنے شہر کے حفاظت کے لیے، تو ایک خندق ہوتے ہیں ہم مدینہ کے ارد گرد، تو خندق کھودنا شروع ہوئی، اور 3.5 میل لمبی خندق کھودی گئی، اور اس کی گہرائی جو ہے نا وہ 6 فٹ، مختلف روایات ہیں 6 فٹ بھی بیان کی جاتی۔ اس خندق کھودنے میں 5-6 دن لگے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس خندق کے کھدائی کے عمل میں شریک رہے، اور صحابہ کے ساتھ بنفس نفیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کھدائی میں حصہ لیا۔
اب دو گروہ تھے مسلمانوں کے، مہاجرین اور انصار۔ تو مہاجرین کی طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جھنڈا تھا وہ مہاجرین کی طرف سے حضرت زید بن حارثہ کو، اور انصار کی طرف حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیا۔ اور کفار کے لشکر کی تعداد 12 یا 15 ہزار تک بیان کی جاتی ہے، اور مسلمانوں کی تعداد اس وقت 3,000 تھی۔ تو اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں ہی ایک ایسی چٹان آ گئی کہ وہ اب اس پر اپنی کدال مارتے تھے، وہ ٹوٹ نہیں رہی تھی۔ تو پہلے تو بعض حضرات نے یہ سوچا کہ ہم یہاں سے جگہ چھوڑ کے نا دوسری طرف سے ہو کے کھدائی پوری کر لیتے، لیکن پھر انہوں نے مناسب سمجھا کہ پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کیا جائے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشورے کے لیے آ گئے۔ تو اس طرح یعنی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں ہی ایک ایسی چٹان کا آنا جو ٹوٹ نہ رہی ہو، تو اس سے اللہ نے یہ بتلا دیا کہ یہ ساری خندق اگرچہ انہی کے مشورے سے کھودی جا رہی تھی، لیکن انہی کے سامنے ایک ایسی چٹان آ گئی جو بہت زور لگانے سے بھی نہیں ٹوٹ رہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے اپنی قدرت کو بیان کیا، اور اس سے ایک اہم اسلامی نظام کی طرف بھی ہمیں اشارہ ملتا ہے اس قصے میں کہ یہاں پر اب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اپنے علاقے سے آئے تھے اور یہ کسی کے غلام تھے، تو اس سے بھی اسلام کے نظام کی اہمیت ہمیں معلوم ہوتی کہ غلام کی بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کو کیا کیا، تسلیم کیا، اس کے مطابق عمل فرمایا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اس موقع پر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چٹان ایک ضرب لگائی تو وہاں ایک روشنی نمودار ہوئی، پھر دوسری ضرب لگائی، ایک روشنی نمودار ہوئی، تیسری ضرب پر بھی اسی طرح ہوا اور وہ چٹان وہاں سے ٹوٹ گئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان روشنیوں میں مجھے یمن کے، روم کے اور شام کے محلات دکھائی دیے۔ اس موقع پر منافقین نے کہا کہ ایک طرف تو حال یہ ہے کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے اور پیٹ پر پتھر باندھنے پڑ رہے ہیں بھوک کی وجہ سے، اور دوسری طرف روم اور شام کے محلات دکھائی دے رہے ہیں۔ منافقین بھی مسلمانوں کے لشکر میں شامل تھے اور بعد میں مختلف حیلوں بہانوں سے الگ بھی ہوئے ہیں، آگے آئے گا۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے سے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی، تو وہ اپنے گھر تشریف لائے اور اپنی بیوی سے پوچھا کچھ کھانے کے لیے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت میرے سے دیکھی نہیں جاتی۔ انہوں نے کہا کہ کچھ تھوڑا سا آٹا ہے اور کھانا ہے، تو آپ ایسا کریں کہ الگ سے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لیں کہ وہ تشریف لیں اور ان کے لیے ہم کھانے کا انتظام کریں۔ انہوں نے آ کر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا ایسا کرو، سارے لوگ اسی کیفیت کا شکار ہیں، وہ برتن لے کر آؤ۔ تو وہ چھوٹا سا برتن تھا اور تھوڑا سا کھانا۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ یہ ہوا کہ وہ تھوڑا سا کھانا وہ تمام لوگوں میں پورا ہو گیا۔ اسی دوران یہ خبر مشہور ہو گئی کہ بنو قریظہ جو تھا وہ مسلمانوں کا حلیف قبیلہ تھا، ان کا معاہدہ ہو چکا تھا، اس نے بھی مسلمانوں کے ساتھ اپنے عہد کو توڑ دیا اور اس نے فیصلہ کیا کہ ہم مشرکین کا ساتھ دیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کروایا تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ انہوں نے واقعی ایسا کیا۔ اسی دوران نعیم بن مسعود جو دشمنوں کے لشکر میں تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو اب انہوں نے بتلایا کہ مجھے جو ہے نا اس چیز کی ابھی وہاں پر کسی کو خبر نہیں ہے کہ میں نے اسلام قبول کر لیا، تو آپ کوئی ایسی بات یا ایسی کوئی خدمت میرے ذمہ لگائیں کہ جس سے مسلمانوں کو فائدہ ہو سکے۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص جنگی تدبیر وہاں پر استعمال فرمائی. تو انہوں نے جا کر جو مدینہ کے قبائل تھے انہیں کہا کہ آپ ایسا کریں کہ جو آپ لوگوں نے تو ادھر ہی رہنا ہے، پھر بھی یہ قریشی جو ہیں یہ تو مکہ سے ہیں، انہوں نے نکل جانا ہے، کوئی بھی معاملہ ہوا تو بعد میں مشکلات کا سامنا آپ لوگوں کو کرنا پڑے گا. تو آپ کفار سے کہیں کہ اپنے کوئی سردار ہمارے پاس بطور ضمانت کے جو ہے نا ان کو ہمارے پاس چھوڑیں. اسی طرح انہوں نے جا کر کفار کو ان کے بارے میں بتایا کہ وہ نہ اس طرح باتیں کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ بدعہدی کر دیں. تو آپ نہ اور وہ آپ لوگوں سے کیا کریں گے، مطالبہ کریں گے کہ انہیں بھروسہ نہیں ہے آپ لوگوں پر. تو ایسا ہی ہوا. اس سے بھی کچھ ان کے درمیان آپس میں اختلاف ہو گئے. اور پھر اللہ کی طرف سے یہ ہوا کہ وہاں پر سخت سردی ہوگی میدان جنگ میں، اور اسی سردی میں یہ ہوا کہ رات کے وقت آندھی اور طوفان آئے. ان کے جتنے بھی خیمے تھے، ان کا سامان وہ سارا درم برم ہو گیا. اور ان کے پاس پھر ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت ایک صحابی کو بھیجا خفیہ طریقے سے کہ آپ جائزہ لیں گے ان کے کیا حالات. تو وہاں پر انہوں نے باتیں سنی تو وہ یہی باتیں کر رہے تھے کہ ہمارے پاس سامان جنگ بھی ختم ہو رہا ہے اور سردی بھی سخت ہے. تو اس طرح یہ جو قریش خود بخود وہاں سے کیا ہو واپس ہو گئے، اور ان کا جتنا بھی مال تھا اس میں سے کچھ وہ مسلمانوں کے پاس آ گیا غنیمت کے طور پر. اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس غزوہ میں درمیان میں یہ آتا تھا کبھی کبھار تھوڑی بہت جنگ بھی جاری رہی، لیکن بالآخر قریش کے حوصلے جو تھے نا وہ بالکل پست ہو گئے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، اور یہ فتح ایسی ہوئی کہ اب سب کو پتہ لگ گیا کہ یہ ایک مسلمان ایک قوت بن چکے ہیں، اور اسلام کو اب آگے کیا حاصل ہوگا، غلبہ حاصل ہوگا. اسی غزوہ کے دوران ہی اس غزوہ کے بعد ابھی مسلمان پوری طرح یہاں سے فارغ نہیں ہوئے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا حکم لے کر آ گئے کہ اب آپ جو ہے نا بنو قریظہ کے ہاں جائیں. جس وقت حضرت یہ حکم آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کو اکٹھا فرمایا، اور اس وقت جو جھنڈا تھا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیا گیا. بنو قریظہ وہ پہلے ہی یہاں سے ان کے حوصلے پست ہو چکے تھے، تو ان کے بارے میں پھر یہی فیصلہ کیا گیا کہ ان کے جو بچے اور عورتیں ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے، اور ان کے بارے میں یہ فیصلہ کیا کہ ان میں جو لوگ جنہوں نے بدعہدی کی ہے ان سب کو کیا کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد و نصرت فرمائی اور ان کو فتح عطا فرمائی. تو یہ جو دو رکوع آگے چل رہے ہیں ان میں اسی غزوہ کو بیان کیا جائے گا، غزوہ احزاب، پھر اس کے بعد بنو قریظہ. تو یہ غزوہ احزاب کا پس منظر اور اس کی تفصیل جو ہے نا بیان کر دی ہے، باقی پھر اس کو انشاءاللہ کل پڑھیں گے.